تفسیر سے تفہیم میں تفصیل ہوتی ہے۔ بادشاہ کے بچے ایک باندی پر فدا ہو گئے، وہ کہہ رہا مجھ کو یہ دو، وہ کہہ رہا مجھ کو یہ دو۔ بادشاہ نے کہا تمہیں یہ مل جائے گی، لیکن کوئی عجیب و غریب چیز لے کر آؤ، جو سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز لے کر آئے گا اس کو یہ باندی مل جائے گی۔ اب سب جستجو تلاش میں نکل گئے، 3 بھائی تھے۔ ایک نے جستجو کی، تلاش کی، تو اس کو ایک ایسی دوا ملی کہ اگر مرتا ہوا آدمی بھی اس کو کھا لے تو وہ زندہ ہو جائے، شفا ہو جائے، صحت اور قوت مل جائے۔ ایک آدمی کو جستجو کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے ایک دوربین نظر آئی کہ یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لو باغپت میں کیا ہو رہا ہے، بڑوت میں کیا ہو رہا ہے، گنگوہ میں، سہارنپور میں کیا ہو رہا ہے، بہت دور کا نظر آ رہا ہے دوربین سے۔ اور ایک نے جستجو کی، تلاش کی، اور تلاش کرتے کرتے اس کو ایک جہاز ملا کہ مہینوں کا سفر ہفتوں میں ہفتوں کا، گھنٹوں میں گھنٹوں کا، دنوں میں۔ اب تینوں جمع ہو گئے کہ سب سے عجیب چیز میری ہے، ابا کو دیں گے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا بھائی جس کے لیے تم تلاش کرتے پھر رہے عجیب و غریب چیز، پہلے اس کا حال تو دیکھ لو، وہ کیا ہے، کس حال میں ہے۔ سب اپنی اپنی چیزیں، کہا بھائی میرے پاس دوربین ہے، ہم یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں گے وہ باندھی بہل کے کس حال میں ہے۔ جیسے ہی دوربین سے دیکھا وہ تو مرنے کو ہے، وہ تو مرنے کو، بھائی اس کے چکر میں ہم ہیں، وہ تو مرنے جا رہی۔ کہ گھبرانے کی بات نہیں، دوا ہے میرے پاس، کھا لے گی تو فوراً چنگی ہو جائے گی۔ اس نے کہا بھائی اتنے دوا لے کے وہاں پہنچیں گے اتنے تو وہ مر بھی جائے گی۔ اس نے کہا جہاز ہے میرے پاس، چلو۔ اب تینوں میں سے کون سی چیز زیادہ فائدہ مند ہے؟ تینوں میں سے سب سے زیادہ عجیب اور سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز کون سی ہے؟ جی کیا ہے؟ جی بھائی بتائیے، دوربین ہے یا جہاز ہے یا دوا ہے؟ کیا ہے؟ دوا ہے، یہ کہہ رہے دوا ہے۔ اتنے دوا لے کر آئیں گے کیوں مر جائے گی؟ کیا ہے سب سے نفع کی چیز؟ جی جی بھائی الگ الگ بتاؤ جی، کیا ہے؟ جی بھائی بتاؤ، یاد ہے؟ ایک دوسرے سے بولے تھے تینوں کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تینوں ضروری ہیں۔ جہاز ہوگا تو فوراً پہنچ جائیں گے، دوربین ہوگی تو پتہ چل جائے گا جلدی آئیں گے، اور دوا ہوگی تو شفا مل جائے گی۔ کہ دوربین کیا ہے؟ وہ علم ہے، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، کہ یہ علم یہیں بیٹھے بیٹھے ہمیں پچھلی بھی خبریں دے رہا ہے اور اگلی خبریں بھی دے رہا ہے، دور کی دکھائی دے رہی ہے قرآن سے، حدیث سے۔ اور دوا وہ ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر ہے، کہ ذکر سے بیماری دور ہوگی، ذکر سے دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، شفاف ہوگا۔ جب دل صاف ہوگا، شفاف ہوگا، اب ان علوم سے فائدہ و نفع ہوگا۔ اور وہ جہاز تبلیغ ہے، دعوت ہے، کہ اس تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے سارے عالم میں ہمیں جلد از جلد پہنچنا ہے۔ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پہنچے گا؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کے ذریعے تعلیم بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے اور تزکیہ بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور ان تینوں شعبوں کو ہمیں انشاءاللہ لے کر چلنا ہے۔ بھئی کیسے لے کر چلیں گے؟ خانقاہ کے اصول الگ ہیں، مدرسے کے اصول الگ ہیں، تبلیغ کے اصول الگ ہیں۔ نظام الدین میں بڑے بڑے علماء آئے، وہ ہمارے بزرگ سے کہنے لگے کہ یہ تینوں کو کیسے لے کر چلا جائے گا، سب کے اصول ضوابط الگ ہیں، سب کے تقاضے الگ ہیں۔ فرمایا بھائی پہلے گھنٹے میں کافیہ، اور دوسرے گھنٹے میں مغزی، اور تیسرے گھنٹے میں سلم، اور پھر فقہ، اور پھر حدیث، پھر تفسیر۔ سب کے موضوع الگ ہے، سب کے غرض و غایت الگ ہیں، سب کی اصطلاحات الگ ہیں، لیکن نہ اسے صرف میں جا رہے ہیں، صرف سے فقہ میں جا رہے ہیں، اور فقہ سے تفسیر میں جا رہے ہیں، اور تفسیر سے حدیث میں جا رہے ہیں۔ نماز میں 4 شکلیں ہیں، چاروں الگ الگ ہیں۔ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر قعدہ ہے۔ ایک فریضے سے دوسرے فریضے میں منتقل، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، منتقل ہو رہے ہیں۔ شکلیں الگ الگ ہیں، تو شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن چاروں شکلیں نماز میں جمع ہو گئی، تمام فنون مدرسے میں جمع ہو گئے۔ اس طرح ایک فن سے دوسرے فن میں چلے جاتے ہیں، اس طرح مدرسے سے خانقاہ میں، خانقاہ سے تبلیغ میں، اور تبلیغ سے مدرسے میں، اسی طرح ہمیں پورے عالم میں پوری امت کو لے کر چلنا ہے۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وصلاحا. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم علمنا آداب الدعوة والتبليغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونستغفرك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یقین صادق نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، تقوی توکل زہد و قناعت نصیب فرما، تمام صفات ایمانی اسلامیہ سے ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو متصف فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رضا خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو دیر دور کے لیے قبول فرما، اندرون بیرون کے لیے قبول فرما. یا ارحم الراحمین علم کی علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ذکر کی ذاکرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تبلیغ کی مبلغین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، کتابوں کی مؤلفین مصنفین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا ارحم الراحمین اسلام مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کو ایک فرما، نیک فرما. یا اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا انك رؤوف رحیم. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک عرض یہ ہے کہ ہم آپس میں بھی جو گفتگو کریں وہ عربی میں کریں. عربی میں اس کا ماحول ہمارے مدرسوں میں قائم ہوگا، مسجدوں میں قائم ہوگا، علماء آپس میں بات کریں گے. تو اب عرب ملکوں میں جا کر ہمیں وہ فائدہ ہوگا جو دوسرے حضرات کو فائدہ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے عربی بولنے کی سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنا ہے. جیسے پگڑی کی سنت ہم نے زندہ کی، داڑھی کی سنت زندہ کی، ایسے ہی عربی بولنے کی سنت بھی ہمیں انشاءاللہ زندہ کرنی ہے. جب علماء آپس میں عربی میں بات کریں گے تو عوام کے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر ملکوں کے تقاضے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ پورے ہوں گے. اور ایک درخواست اور ہے، ابھی کئی ملکوں میں ہماری جماعتیں گئی عرب ملکوں میں، تو وہاں وہی علماء کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے. وہ بہت حیران ہو کہ علماء کی جماعت ہے، ہمارے ملک میں تو 4 ہی عالم ہیں صرف، اور تمہاری 10 جماعتیں آگے علماء. تو 4 عالم، اتنا بڑا ملک اور 4 عالم. کہا ہمارے یہاں عالم وہ ہے جو بخاری کا حافظ ہو، جو ترمذی کا حافظ ہو، جو ابن ماجہ کا سیاہ ستہ کا حافظ ہو، وہ ہمارے یہاں عالم شمار ہوتا ہے. تو وہ حضرات الحمدللہ عرب کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ساری کتابیں حفظ کراتے ہیں، تو علوم ان کے محفوظ ہو جاتے ہیں. قرآن تو حافظ ہیں ہی، حدیث کے بھی حافظ الحمدللہ وہاں ملکوں میں ملتے ہیں. تو اس لیے ہم جیسے حفظ قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے حفظ احادیث کا بھی اہتمام کریں گے. تو انشاءاللہ چند دنوں چند سالوں میں ہی ہمارے مدارس سے بھی بخاری کے، مسلم، ترمذی
دین کے حافظ انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ نے بڑی استعدادی صلاحیتیں الحمدللہ ہمارے علاقے کے اندر رکھی ہے، اور میں آپ سے عرض کر دوں 8 ملکوں میں ہمارا سفر ہوا، عرب ملک بھی تھے، عجم ملک بھی تھے۔ تو لبنان میں ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا عرب نے کہ بھئی آپ اتنے ملکوں میں سفر کیا، سب سے زیادہ ماحول آپ کو دینی کہاں ملا؟ تو میں نے بے تکلف کہا سب سے زیادہ ماحول ہمیں دینی اور علمی عملی جو ملا ہے وہ ہندوستان میں ملا ہے۔ ایسا کہیں ماحول نہیں، وہاں حافظ بخاری حافظ مسلم تو ہیں لیکن حافظ سنت نہیں۔ بچپن میں ہمارے والد صاحب نے سنایا تھا، ہم نے تو لطیفہ سمجھا تھا، لیکن ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ایک جگہ ایک جماعت گئی اور نماز پڑھی، امام صاحب نے بہت عمدہ قرات کی، اور امام سے ملنے کے لیے وہ گئے، دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے اور سگریٹ پی رہا ہے، اور وہ داخل ہوئے کہ امام صاحب سے ملیں گے۔ وہ دیکھا یہ تو کون ہے بھائی، بغیر داڑھی مونچھ کا آدمی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی امام صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کہا بھائی وہ کھوٹی پر ٹنگ رہے ہیں، داڑھی بھی ٹنگ رہی ہے وہاں اور مونچھ بھی اور لباس بھی۔ تو ہم نے بچپن میں سنا تھا، لیکن جب ہم گئے باہر ملکوں میں تو ہمیں نظر آئے امام صاحب پینٹ شرٹ میں آئے، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، نہ داڑھی ہے نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے کو بڑے بڑے علماء صلحاء ائمہ عطا فرمائے، جن کی برکت سے ہمارے یہاں سنتوں کا عام ماحول